السلام علیکم ایوری ون. کیا حال چال ہیں سب کی؟ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کشمیر کے اوپر ہے، آزاد کشمیر کے اوپر اور انڈیا آکوپائی کشمیر کے اوپر، یعنی کہ دونوں طرف سے کشمیر کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر ہے کہ کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کام کیے ہیں. جتنے بھی لیڈر اس سے پہلے آج تک گئے ہیں یا ابھی ہیں، ان کی کیا پروگرس رہی ہے آج تک. اور آج ہمارے پاس خان صاحب ہیں جن کا تعلق میرپور سے ہے، آزاد کشمیر سے، اور وہ چائنا میں رہتے ہیں. اور آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس یا اتنے عرصے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ان کے آزاد کشمیر کے اوپر یا کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آج کل کے جو ہمارے لیڈرانز ہیں یا پہلے گزر گئے ان کا کیا حالات تھے اور کس آزادی کے لیے یا کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کردار پلے کیے. تو السلام علیکم خان صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کی دعا ہے. تو خان صاحب اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ فاٹ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور آج ہم آپ سے یہی کشمیر کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ بھی آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں اور میرا بھی تعلق آزاد کشمیر سے ہی ہے، ڈسٹرکٹ باغ سے، اور جیسا آپ کا تعلق ہے میرپور سے. تو کچھ آپ جی سر. ہمیں بتا سکتے ہیں کشمیر کی جو ہسٹری ہے، جو ہمارے جو لیڈرانس ہیں یا جو بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی مجاہد اول تھا، کوئی کسی نے کیا کیا. لیکن ہماری جیسے ینگ جنریشن، جیسے میں ہوں ابھی 29 یا 28 ایئرس، ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی سینس نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. تو آپ ہمیں کچھ اس بارے میں بتائیں گے جناب؟ اب تو میں کشمیر کی اتنی ڈیپلی تاریخ میں تو کیا جا کے بتاؤں گا. جی جی تو ہمارے جو لیڈر ہیں جی حضرت کے، میں تو ان کو کرپٹ بھی نہیں کہہ سکتا اور ان کو وفادار بھی نہیں کہہ سکتا، جی کیونکہ یہ چاہے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو چاہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہو، جی ان کشمیریوں میں کوئی بھی کشمیری زبان استعمال کرنے والا نہیں ہے. میری بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کرنا جی جی کہ وٹ میننگ آف کشمیری زبان، دیٹ از انڈیپینڈنٹ کشمیر. جی تو اپنے اپنے مفاد کی خاطر لگے ہوئے سارے، اچھا. چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، وہ آپ یاسین ملک کو دیکھ لیں. جی جی تو وہ ان ہمارے کے بارے میں تو کافی بڑی سنا ہے کہ کشمیری علماء ہیں جو بہت کچھ آکوپائڈ کیا تھے. کشمیر کے بارے میں، کافی جیلیں کاٹی یاسین ملک نے، اور اتنا ان کے اوپر ظلم ہوا. کافی ان کے بارے میں ایسے ہمیں سننے میں آیا یا پڑھنے میں آیا ہے. ہمیں بھی ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. جی پتہ نہیں انہوں نے اپنی وجہ سے جیلیں کاٹی ہے یا کسی اور وجہ سے. جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری اور کشمیر میں رہنا چاہیے، صحیح. نہ کہ دلی میں اور نہ کہ اسلام آباد میں. یہ بات بہرحال بالکل صحیح. میں ان پہ اٹیک نہیں کرتا، جی بہت اچھے لیڈر ہیں. میں کشمیری سمجھتا ہوں شبیر شاہ صاحب کو. جی جی وہ بھی کرتے ہیں. جی تو جہاں تک میرا نالج ہے، ان کو نہ پاکستان گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے اور نہ انڈیا گورنمنٹ. نہ ان کو بیچاروں کو ویزا ملتا ہے اور یہ کھلے آتے ہی آتے ہیں. جی اور جس طرح محبوبہ مفتی آپ دیکھ لیں، جی اس کو بھی جو اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا اس میں نہیں آنے دیا، اس کو ویزا نہیں ملا. جی اور اس میں بھی ٹرپل منسٹری کا بیان دیا کہ شاید وہ سیکورٹی کی وجہ سے. ہاں ہاں پاکستان سیکور ہے، آپ سیکور کیوں نہیں ہے؟ لیکن بات وہی آتی ہے میرے بھائی جی کہ ہم اپنے مطلب کی خاطر لگے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے کشمیر کی خاطر لگے ہوتے تو شاید اس کا مسئلہ کوئی نہ کوئی حل ہو جاتا. کبھی ہمارا سودا بیٹھ کے شملہ معاہدے کی طرح ہوتا ہے، جی کبھی ہمارا سودا بیٹھ کے دلی میں ہوتا ہے، اور کبھی اسلام آباد میں یہ پارٹیسپیشن کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں جی، ہم تھوڑا سا آپ لے لیں، تھوڑا سا ہم لے لیں، تھوڑا سا آزاد کر دیں. سو اینڈ سو جیسے وہ 12 فارمولے 18 فارمولے 6 فارمولے جی سو اینڈ سو فارمولے نکلتے رہتے ہیں. یہ میں تو اتنا ہی بولوں گا کہ کم از کم ہمارے کشمیر کے نظام کو اتنی شرم آنی چاہیے جی کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی قبر پر بھی شیخ عبداللہ کی طرح لوگ کھڑے ہوں جوتے لے کے. صحیح بات. جی جی میں تو سیدھی سی بات بولوں گا جی کہ ایسا نہ ہو کہ شیخ عبداللہ کی قبر کی طرح آپ کی قبر میں بھی تالا لگ جائے. تو خدا را ایسا کام کر دے کہ آپ کی قبر پر تالا نہ لگے، بلکہ دعا مانگنے والے آئے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی.
اور اب یہ حالات جو کریٹ کیے جا رہے ہیں، کبھی تو وہ سردار قیوم صاحب کے اوپر آتے ہیں، وہ جی مجاہد اول ہیں، جیسے کہ ہم نے سنا ہے، یا میرے شہر سے ہی بلانگ کرتے ہیں وہ بھی، آپ کو جیسے پتہ ہی ہے. لیکن بات یہ آتی ہے مجاہد اول. اب کشمیر کی ہسٹری تو وہ تو 18 سینچری سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے گولیاں کھائی جو کہ جموں کے اندر یا وہ سری نگر میں ہوئی تھی. تو شروع تو کشمیر کا اسٹرگل وہاں سے ہوا تھا. مجاہد اول سردار قیوم کو کہا جاتا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، پر آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ نالج کے بارے میں ہمارے ویوز کو بتا سکتے ہیں کیا یہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی جناب. کہ آپ کا مجاز اول لینے کا مطلب کیا ہے. جی اگر آپ مجاز اول اس کو بولتے ہیں کہ جس کے گھر سے تحریک شروع ہو، جی تو یا جس نے پہلی گولی چلائی ہو. میں صحیح. فار ایگزامپل بات کرتا ہوں، جی جی گولی کسی نے چلائی، 12 پھر بھی میں جی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں تو مجاز اول اس کو گنوں گا جس نے اپنے گھر سے کوئی بھی تحریک چلائی ہو. تو صحیح. میرے نزدیک اگر مجاز اول ہے جی اور جناب. ملت مادر ملت ہے اور ملت بابا ہے، تو وہ تو میں سردار ابراہیم کو کہوں گا. جی تو پوری قوم جانتی ہے، بلکہ میں نہیں، جی مجاز جی اول بھی کہیں گے کہ یہ مادر ملت ہے. جی تو آپ اس کو مادر ملت کا حرف مت دیں، آپ اس کو مجاز اول کا بھی حرف دیں کہ جس کے گھر سے گولی کیا ہوتی ہے، جی گولی جی زبان سے بھی چلتی ہے، صحیح. بندوق سے بھی چلتی ہے. ہوں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ 2 نالی بندوق آپ اس وقت کی رکھ لیں، جبکہ 2 نالی ہوتی نہیں تھی، 1 نالی تھی. جی جناب. آپ فورس میں نہیں تھے، آپ سویلین میں سے چلے گئے اور گولی چلا دی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. بس خیر یہ تو اللہ جانتا ہے، جی یہ جناب. جیسا جانتے ہیں. جی کبھی ان کے ساتھ ملاقات ان سے ضرور بتائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجاہد اول اس آدمی کو کہنا چاہیے جس کے گھر سے تحریک شروع ہو صحیح. اور جس نے کشمیر کاج کے لیے کام کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو پھر تاکہ اپنی حکومت کے لیے کام کیا ہو. بالکل صحیح ہے خان صاحب. تو اس کا مطلب ہے پھر مقبول بٹ صاحب تو شروع تو ان سے ہوا ہے کشمیر کا، تو مجاہد اول تو ان کو جانا چاہیے کیونکہ شروعات کرنے والے قائد کشمیر تو وہ ہیں میرے یہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. کیونکہ یہ تو غلط بات ہوئی کہ بھائی مجاہد اول بن رہے ہیں جناب ہمارے سردار قیوم صاحب، اور جنہوں نے جیل کاٹی یا ان کو پھانسی لگایا گیا، تو وہ تو پھر مقبول بٹ کو جانی چاہیے. سو کال کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں مقبول بٹ کا میری بات نام ہی نہیں پتا. ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو، میں کشمیریوں کا تو یہ حال ہے. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں جی جناب. کہ مجاہد اول اگر کسی کو کوئی گنتی ہے تو ایک ہی جماعت گنتی ہے. جی میں مجاہد اول بقول آپ کی اگر گنوں گا تو مقبول بٹ کو ہی گنوں گا جس کو ہر جماعت گنتی ہے، جی جناب. جس کو ہر جماعت کی رہنمائی حاصل ہے اور جس کی ہر جماعت تک وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر جماعت اس کے بارے میں اچھے الفاظ بولے. جی جی تو انہوں نے تو کشمیر کاج کے لیے کام کیا، تہاڑ جیل میں پھانسی لگوا دی. انہوں نے کیا پھانسی لگوائی، کیا گولی چلائی، کیا نیتا بٹ پر کون سا وہ دوسری طرف کون سی وہ بٹالین تھی، وہ جی کون سے مجاہد تھے اور کون سا وہ کشمیر کا گاؤں تھا جس کو فتح کرنے کے لیے ہم نے گولی چلائی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کھڑی شریف میں رہتا ہوں اور اگر میں ادھر میں بیٹھ کے جی جی تو گولی چلا دوں وہ پنجاب کی طرف منہ کر کے، وہ دریا ہمارے ساتھ لگتا ہے. جی جی تو کیا میں پنجاب کو یا کشمیر